حضرت قبلہ واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات ایک راز ہے، جو چاہے اس میں سے نکال لے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں جو گناہ گار ہے وہ گناہ نکالتے ہیں، بدکار ہے بدی نکالتے ہیں، اور جو ثواب کو کھوجتے پھرتے ہیں ثواب، اور جو مولا کو کھوجتے ہیں وہ مولا کی صدا پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو یہ وہ راتیں ہیں جس راتوں میں علی فرماتے ہیں جی اے سورج اے خورشید گواہ رہنا، تم نے مجھ علی کو ہمیشہ جاگتے سبحان پایا، اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، تم نے مجھے کبھی سوتا نہ پایا، کیا بات، اور میں علی نے تجھے ہمیشہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، آہا، تو نے مجھے کبھی اپنی کرن سے نہ جگایا، کیونکہ علی کی محبت زندہ رکھتی ہے۔ آہا، اسی لیے فرماتے ہیں پیر نصیر الدین صاحب کہ منظر فضائے دہر گھر میں سارا علی کا ہے، میں سمت دیکھتا ہوں سبحان نظارہ علی کا سبحان ہے، اللہ، سبحان مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اللہ اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے، کیا بات، اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، نانے جویں پہ صرف گزارا علی کا ہے، سبحان یہ وہ بازوئے حیدری ہے۔ کاش اس امت کو نصیب ہو جائے اور وہ راتوں کی فرصت سے نصیب، جو رات کو جاگ گیا وہ اپنے دھن بھاگ کھول گیا۔ آہا، یہی پر تو امیر خسرو فرماتے ہیں نجام الدین اولیاء جگو جیارو جگو جیارو جگت جیارو۔ اب یہ جب اس موقع پہ شعر موضوع فرمایا ہے تو وہ رات ہی تھی، اس کی تاریکی کو پاٹنے کے لیے فرمایا نظام الدین وہ روشنی جو آپ کے سینے سے رات کو منور کرتی ہے پورے ہندوستان میں پھیل کر، اس کی ایک چھینٹ ایک کرن مجھ پہ بھی ڈالی۔ ایک رات وہ بھی تو تھی نا شب جائی کے من بودم، کمال ہے، پری پہ کر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم صاحبزادہ صاحب، شب بیداری اور قیام اللیل ہماری تہذیب ہے، روحانیت کی بھی اور دین کی بھی، اور اس کے ظاہری اور باطنی ثمرات بہت ہیں، اس تناظر میں ارشاد فرمائیے۔ سبحان اللہ، آپ نے حضرت سعدی رحمہ اللہ سے آغاز کیا، ہم مقامی لب و لہجے میں اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آئی رات شگوفیاں والی، چڑیاں چگن آئیاں، سبحان اللہ، اکنو جریاں پھڑ کھادا، اکنا پھائیاں لائیاں، اکنا آس مڑندی آہے، ایک سیخ کباب چڑھائیاں، تے بلے شاہ کی وس سنادا جو مار تقدیر۔ سبحان اللہ سبحان، یعنی کہ وہ شگوفوں والی رات جس میں امت کی یہ تمام چڑیاں، یہ امتی چگ رہے ہیں، بے شک، لیکن کچھ کو راہ سلوک میں نفس خدا تک کے سفر میں پکڑ لیں گے کون؟ شکاری، جس کو سلطان باہو نے ایک جگہ ارشاد فرمایا نفس کتے نو بھن سٹاں جیواں کیما کیم کچیوے ہو، کمال ہے، تاکہ اس کو مارنے کے لیے، اس کا کیما کرنے کے لیے، کلا کما کرنے کے لیے کچھ تو موجود ہو، بے شک، اور کچھ ایسے ہیں جو خداوند کریم کی محبت کی سیخ پر چڑھ جائیں گے، جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام، اولیاء و مشائخ کبار ہیں، اصحاب رسول ہیں۔ جب جب کباب سیخ پر گھومتا ہے اس میں سے جب چربی گرتی ہے تو آگ اور بھڑکتی ہے، تو یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر شگوفوں کے ساتھ مل کر مقامات بندگی کا تعینات کرتی پھر رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کی فضیلت کو یوں جاننا کہ مقامی لب و لہجے میں اگر بات سمجھ میں آ جائے ہمارے حاضرین و ناظرین کو، بالکل، کہ کس طرح سے دل کی حالت کو مقام عبودیت پر رکھنا، یہ مقصد رمضان ہے اور لیلۃ الجائزہ کی فضیلت ہے۔ جی، بہت ساری روایتوں میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس دن اس شخص کا دل حالت مردنی میں نہ ہوگا جس دن تمام کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قلب سے دھڑکنیں چھین لی جائیں گی۔ دل دریاؤں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے چیڑے وچے ونج مہانے ہو، تے جیوندیاں مر رہنا ہووے تا دیس فقیراں بئیے ہو، کمال ہے، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ روڑی سیے ہو، جے کوئی کڈے گالاں مینے انہوں اگوں جی جی کئیے ہو، تے گلا علامہ پنڈی خاری یار دے پاروں سیے ہو۔ یہ ہے وہ جائزہ جو آپ نے کرنا، سبحان اللہ سبحان، یہ ہے وہ دل کی حالت جس پر آپ نے اس کو جاگزیں اور جاویداں رکھنا۔ ایسا ہی ہے، ایک جگہ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح کرتے ہیں، دلا ہمائے وصالی پر چرو نہ پھری، یہ دیوان شمس کبیر میں ہے۔ اے دل تو ایک ایسے پرندے کی مانند ہے جو افسانوی ہے، تخیلاتی ہے،
پکڑ میں نہیں آتا. ما فوق الادراک و عقل ہے. واہ بے فور شیرو نفری. ارے تجھے تو پروں سے اڑنے کی حاجت نہیں تو اڑتا کیوں نہیں؟ واہ واہ اڑ کے چل عرش معلا تک. عرش معلا سے کم سینہ آدم نہیں. سبحان اللہ سبحان واہ. بے پر چھرا نہ پری تورا کسے نہ شناسد نہ آدمی نہ پری. اے دل اس رات میں کھڑا ہو اور سیکھ. انعامات جب نازل ہوتے ہیں تو یہی پر پرزے بنتے ہیں. کیا بات. جس سے تو اڑتا پھرتا ہے. واہ 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 واہ. تو یہ وہ حالت دل ہے جس کو مقوم، جس کو قائم، جس کو دائم، جس کو ہستی کا رسوخ دے کر اس رات میں فضیلت بخشی گئی. سبحان اللہ. تو اس رات کا اور دل کا، قلب کا، انشراح صدر کا بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھیں نظامی صاحب، المیہ اس معاشرے کا اگر ہماری خوشیوں کو دیکھا جائے، جشن کو دیکھا جائے تو ہمارے غمگین ہونے کا احساس ہوتا ہے. واہ واہ. ہم کتنے غمگین ہیں، بہت خوب. ہم کتنے مردہ دل ہیں. ایسا ہی ہے. تو دل کو زندہ کرنے کے لیے، دل کو جاویدہ کرنے کے لیے یہ رات عنایت کی گئی جس کو اقبال نے کہا کہ سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات. سبحان اللہ. ذرا اس رات میں اپنے دل کو رگڑ کے دیکھ کہ رمضان کے جانے کی خوشی ہے یا عید کے آنے کی خوشی ہے. واہ واہ. تو یوں دیکھیں گے تو احتساب کڑا ہو جائے گا کہ ہمیں رمضان کے نہ آنے کی یوں خوشی تھی، نہ جانے کی کوئی فکر مندی ہے. ایک مہینہ آیا تھا اور چلا گیا. کیونکہ پابندی، بندگی، جی یہ وہ دو حسین امتزاج ہے جو اس رات میں ہو رہے ہیں. پابندی ہٹ رہی ہے، اب بندگی قائم ہو. کیا بات. بہت خوب. اور وہ بندہ بشر جو رسالت مآب کا امتی ہے، ان کا مطیع ہے، اہل بیت اطہار کا ماننے والا ہے، وہ پھر چل کر دکھائے. دیکھیں سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں جی مدائن فارس سے جاسوس بھیجے گئے. ذرا دیکھ کر تو آؤ، یہ اونٹنی کا دودھ پینے والے آج محاصرہ کرتے ہیں اور یہ محاصرہ توڑتے نہیں. ارے ان کو کوئی جزیہ دو، فدیہ دو، بھگاؤ یہاں سے. جانتے نہ تھے کہ عمر کی امامت میں یہ رسالت مآب کے جانثار کون ہے، رضوان علیہم اجمعین. جب وہ کچھ عرصہ یہاں رہے، لوٹ کر گئے تو کتب تفاسیر اور تواریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ دو قوموں سے کبھی مت بھڑو، کبھی مت لڑو. ایک وہ الفرسان بن نہار جو گھوڑے کی پیٹھ پر دن کی روشنی میں نکلتی ہے، ایکسپیڈیشنز، ڈسکوریز، وہ جو لینڈ مارکنگ کرتے ہیں دنیا میں. الرہب فی اللیل، اور جو راتوں کو مراقبہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. جیسے سناتنی تہذیب ہے. بے شک. اٹھ مسافر جاگ پیارے، رین گئی لٹکے سب تارے، جس کو بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک اور جگہ کے اوپر. تو یہ وہ رات ہے جو من حیث القوم اور من حیث الامہ دیکھنی چاہیے کہ ہمیں الفرسان بن نہار الرہب فی اللیل کی سنت پر اکٹھا کرتی ہے. کیا بات. اگر کرتی ہے تو پھر تو خیر و عافیت ہے. نہیں کرتی، جو نظامی صاحب آپ اور میں جانتے ہیں، تو پھر تشویش کی بات ہے. راتوں کو ٹھیک کرنے کی، راتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں دنیا میں جتنی طاقتیں ہیں وہ خاموش ہے، رات خاموش ہے. حضرت قبلہ واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات ایک راز ہے، جو چاہے اس میں سے نکال لے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں جو گناہ گار ہے وہ گناہ نکالتے ہیں، بدکار ہے بدی نکالتے ہیں، اور جو ثواب کو کھوجتے پھرتے ہیں ثواب، اور جو مولا کو کھوجتے ہیں وہ مولا کی صدا پہچان. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ وہ راتیں ہیں جس راتوں میں علی فرماتے ہیں جی اے سورج، اے خورشید گواہ رہنا، تم نے مجھ علی کو ہمیشہ جاگتے پایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تم نے مجھے کبھی سوتا نہ پایا. کیا بات. اور میں علی نے تجھے ہمیشہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا. تو نے مجھے کبھی اپنی کرن سے نہ جگایا، کیونکہ علی کی محبت زندہ رکھا. اسی لیے فرماتے ہیں پیر نصیر الدین صاحب کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے. اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، نانے جویں پہ صرف گزارا علی کا ہے. یہ وہ بازوئے حیدری ہے جو کاش اس امت کو نصیب ہو جائے اور وہ راتوں کی فرصت سے نصیب ہو. واہ واہ. بے شک بے شک. جو رات کو جاگ گیا
وہ اپنے دھن بھاگ کھول گیا. یہیں پر تو امیر خسرو فرماتے ہیں نجام الدین اولیاء جگو جیارو جگو جیارو جگتو جیارو. اب یہ جب اس موقع پہ شعر موضوع فرمایا ہے تو وہ رات ہی تھی. اس کی تاریکی کو پاٹنے کے لیے فرمایا نظام الدین وہ روشنی جو آپ کے سینے سے رات کو منور کرتی ہے پورے ہندوستان میں پھیل کر, اس کی ایک چھینٹ ایک کرن مجھ پہ بھی ڈالی. ایک رات وہ بھی تو تھی نا, شب جائی کے من بودم. کمال ہے. پری پہ کر نگارے سرو قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت صاحبزادہ صاحب, پروفیسر صاحب نے جو شکر گزاری کی طرف توجہ دلائی ہے, اس کے ظاہر ہے کچھ نعمتیں ہمیں ظاہری عطا ہوئی ہیں, کچھ روحانی نعمتیں عطا ہوئی ہیں. اس رات کے حوالے سے ہم اگر شکر گزاری کریں تو اس کے کیسے کیسے فوائد ہمیں ملیں گے. سبحان اللہ. قصائص اولیاء میں ایک بڑا عجب واقعہ درج ہے. جی. ایک بزرگ نے غلاموں کی اس وقت منڈیاں لگا کرتی تھیں, جی, تو سوچا کہ کسی کو میں لے کر آزاد کر دوں. اچھا. تو وہاں پر بڑے بڑے پلے ہوئے اور بڑے گراں قیمت غلام کھڑے تھے. ایک لونڈی بھی کھڑی تھی. جی. اس کو 2 کوڑی میں بیچتا تھا کوئی. ہائے. انہوں نے کہا کہ میاں یہ اتنی کم قیمت میں؟ کہنے لگے یہ دیوانی ہے. ہائے ہائے. آپ نے اس کی گردن چھڑائی اور لے گئے گھر. سبحان اللہ سبحان. اب وہ جو کام کہتے وہ کرتی جاتی, سارا دن ایسے ہوا, ماہو ایام گزرتے چلے گئے. ایک دن کواڑ میں جھانکا کہ یہ رات کیسے گزارتی ہے. اچھا. یہ جو ثمرات ہے اس کے اوپر باولے پن کے, دیوانے ہونے کے, ویسے تو ٹھیک ہے کام بھی کرتی ہے, حکم کی تابع بھی ہے, تابع فرما ہے, لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ جب جھانکا تو وہ یوں دعا مانگ رہی تھی جیسے ابھی قبلہ خان صاحب نے عرض کیا, نظامی صاحب نے, اور آپ تو خیر اس میدان کے ہیں. کہنے لگی اللہ تجھے اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بجائے کہ یہ کہتی کہ مجھے جو تجھ سے ہے. اس پر وہ کواڑ میں داخل ہو. کہنے لگے ارے بی بی یوں دعا نہ مانگ, وہ ذوالجلال والاکرام ہے, اس کی ہستی ہر شے کو لپیٹے ہوئے ہے, اور تو کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی سن بھیا, اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے یوں نہ جگاتا راتوں کو, نہ سلاتا. کیا بات ہے. یہ ثمرات تو دیکھیے شب بیداری کے. مجھے پیٹ بھر کھلاتا, تجھے بھوکا رکھتا. یہ ہے وہ محبت. سبحان اللہ. یہ ہے وہ قلب کے ثمرات جو آپ کو نصیب ہوتے ہیں. یعنی کاش وہ موقع نصیب ہو جائے کہ وہ پراگندہ تباہ جی ہمیں میسر آ جائیں کہ ہم بھی اللہ کی قسم اٹھائیں تو پوری ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان راتوں میں اللہ نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہے کوئی بخشش لینے والا, اللہ اکبر, ہے کوئی پورے سال کا فیصلہ کروانے والا, سبحان اللہ, اپنی زندگی کا تعین کرنے والا. اس رات میں اس لونڈی کی مانند ہو جانا چاہیے. سبحان اللہ. کہ اللہ ہم پر وہ قسم نازل کر دے. کیا بات. کہ تو بھی میرے محبت کرنے والوں میں, اور میں تجھے اپنے محبت کرنے والوں میں شامل کرتا ہوں. یعنی وہ جو آیا ہے, گمان رکھنا مومن کا ایمان ہے. آیت محبت ہے نا جی, یحبہم و یحبونہ, اس میں شامل کر لے. بالکل. اور جیسے ابھی قبلہ نظامی صاحب ارشاد فرما رہے تھے, بشر حافی رحمت اللہ علیہ جی, شکر اور توبہ کیسے کیسے جواہر بندگی پیدا کرتے ہیں. آپ پرتعیش زندگی گزارتے ہیں, کئی جوڑے تبدیل ہوتے ہیں, آپ کے عطر کی خوشبو اور اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے, یہاں سے بشر گزرے. لیکن آپ کسی نشے کی حالت میں آئے تو دیکھیں کہ قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا نالی میں بہتا جاتا ہے, آپ نے فرط جذبات میں اٹھایا, اس کو عطر سے دھویا, اپنے سر پر رکھا, کسی اونچی جگہ پر محفوظ کر لیا, اور اسی حالت میں سو گئے روتے ہوئے کہ میرے رب کا کلام کہاں جاتا. اللہ اکبر. ابھی وہ کلام نہیں جو زباں پر جاری ہے, وہ بھی نہیں جو دل میں جا گزی ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. تو جب سوئے تو ہاتف کی آواز آئی, جی اے بشر تو نے ہمارا نام بلند کیا, ہم تمہارا نام بلند. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بغداد میں یہ عالم تھا, کچھ بزرگان دین یوں لکھتے ہیں اپنی کتب میں اور ان کی سوانے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے چرند پرند بالخصوص گھوڑوں کو منع کر دیا کہ جس جگہ سے میرا بشر گزرے کوئی فضلہ نہ ہو. واہ 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 واہ. تاکہ اس کو کوئی تکلیف, کیونکہ برہنہ پا رہتے تھے. ایگزیکٹلی. حافی کہتے ہی ننگے پاؤں چلنے والے. حالت توبہ پر ایسے قائم ہو گئے. کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دل کو قوام بخشتا ہے. سبحان اللہ.
دل کو پکا کر جاتا، دل ایمان پر ٹھک جاتا ہے. جی یہ ان راتوں میں سے جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہ. سبحان اللہ. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. تو لیل سے سحرگاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. تو رمضان اور شوال کا یہ بندھن ہے، آہا یعنی سبحان اللہ. حالت احسان کا اور کمال کا بندھن ہے. سبحان اللہ. حالت احسان کو اب کمال تک پہنچانا ہے. تو یہ رمضان و شوال اور احسان و کمال، کیا بات. یہ ہماری شخصیت کی دو جہتیں ہیں. جی ہاں. اگر نصیب ہو جائے تو وہ جو محسنین ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو پسند فرما لیا، وہ حالت کمال تک پہنچے. اور میری تو یہی دعا ہے کہ یہ کمال بندگی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. جناب صاحبزادہ شاہیر الہی صاحب، پورے عالم اسلام میں چاند رات اور عید ایک ثقافتی حیثیت بھی رکھتی ہے، رنگا رنگ ہے. ظاہر ہے اسلامی ثقافتوں میں اتنا تنوع ہے، نیل کے ساحر سے لے کر تا بخا کے کاشغر، رنگ رنگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. آپ کی کیا یادیں ہیں چاند رات کے حوالے سے، عید کے حوالے سے؟ کیا محسوسات ہوتے تھے اس وقت، اور اب آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا تبدیلی آ چکی؟ سبحان اللہ. سید میرا بھیک چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، جی. اس سے استمداد لیتے ہیں، برکت بھی لیتے ہیں اور اس کے چھاؤں میں جواب دیتے ہیں. واہ. بھیک فقیری سیکھنی، چل پنہارن سیکھ. کمال ہے. آپ نے فقیری سیکھنی ہے، اللہ کا بندہ ہونا سیکھنا ہے، رسول اللہ کا امتی ہونا سیکھنا ہے. چل پنہارن سیکھ، دیکھ کہ عورتیں پنگھٹ سے پانی کیسے بھر کر لاتی ہیں. سبحان اللہ. بھیک فقیری سیکھنی، چل پنہارن سیکھ، باتیں کرے سکھین سے دھیان گگر کے بیچ. کیا بات ہے. کیا ادھر ادھر باتیں بھی کرنی ہے، میٹھی سوئیاں بھی کھانی ہے، جوڑے بچیوں کو بھی لے کر دینے ہیں، مہندی بھی لگوانی ہے، لیکن دھیان گگر کے بیچ. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے وہ امت کا بار، وزن، بوجھ، کلمہ مبارک کی تاثیرات کا وزن مجھ پر ڈال رکھا ہے جو مجھے اٹھانا ہے. مجھے اپنی عیدیں ایسی یاد ہے، بڑی سادہ لو سی ہوا کرتی تھی. واہ. عید ہمارا استقبال کرتی تھی، اب ہم عید کا استقبال سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اچھا یہ بالکل مختلف ہو گیا. بالکل. اچھا، اس کا استقبال یوں کرتے ہیں کہ کپڑے پہنتے ہیں نئے برانڈ کے، نئے قسم کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہم استقبال یوں کیا کرتے تھے، اور عید ہمارا استقبال یوں کیا کرتی تھی کہ نت نئے مظاہر اپنے سینے میں پیدا ہوتے تھے. اللہ اکبر. پھپھی اماں سے ملیں گے، چچا سے ملیں گے، ماموں سے ملیں گے. رشتوں کے اندر ایک خاص ایک تلذذ، کیف پیدا ہوتا تھا. یہ ہمیں اب میسر نہ ہے. یعنی شہروں کی زندگی کے اندر یہ جو ایک گونا گونی اور مصروفیت ہے، اس سے بالکل ہٹ کر عید ہوا کرتی، بڑی سادہ لو سی. اور دوسرا، جیسے اقبال نے کہا ہے، نہیں طریق اہل دنیا ہے گلا شکوہ زمانے کا، نہیں زخم کھا کر آہ کرنا شان درویشی. یہ نکتہ پیر دانا نے مجھے خلوت میں سمجھایا، ضبط فغاں شیری و فغاں روباہی و میشی. کمال ہے. ذرا سی جھڑک پڑی، مصیبت آئی، کسی نے کچھ کہہ دیا، کچھ سن لیا، مقدر الٹ گئے، تو جیسے بزدلوں کی طرح اور بھیڑوں بکریوں کی طرح میشی بے بے کرتے ہم بھاگنے لگے. اور دوسری مکاری، عیاری، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. یہ دو چیزیں عید کا اصل پیغام اور تحفہ ہیں. جی. میرے اندر سے روباہی، مکاری، عیاری، یہ جو ریاکاری ہے یہ نکل جائے. یہ بہت ہو گیا، ہمارے دور میں نہ تھا. اور میشی، بزدلی. سب سے بڑی بزدلی کیا ہے؟ میں جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، سوچوں پیسے دوں نہ دوں. اس سے بڑا بزدل آدمی کون ہے؟ کمال ہے. کہ تیرے پیسے نے تیرا ہاتھ روک لیا. وہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا، کار ساز، خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز. وہ دل بے نیاز کی عید ہوتی تھی. جی. وہ نیاز مندی والی، بے ادبانہ،
ਸਾਰ ਅਦਬ ਦੀ ਹਾਏ। ਗਏ ਅਦਬ ਥੀ ਵਾਂਝੇ ਹੂ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਾਂਝੇ ਹੂ ਆਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦੇ ਖੇੜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਰਾਂਝੇ ਹੂ ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਾਹੂ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨੀ ਵਾਂਝੇ ਹੂ सुभान अल्लाह। यानी वो सौदा जो हम किया करते थे ईद पर वो दिलों का था और अब वो जो सौदा करते हैं अल्लाह माफ करे कपड़ों का बहुत मुसीबतों मादियत का, के असरात झंझट गालिब आ का, रियाकारी का। तो आज ये ईद इस लिहाज से यूं भी ज़रूरी है कि हम रिसालत माब और आपके अहले बैत की सुन्नत पर करें जो मशरक़ वुस्ता के सुभान हैं। इमाम आबद जैसी क़यामुल लैल वाली ईद अल्लाह अकबर कि उनके सामने जिक्र होता है तो आप खड़े रहते हैं खशियत रब्बी के साथ। अल्लाह। ये है वो असल मोहब्बत। अगर हम इनसे कर बैठे तो फिर हर ईद वो ईद जो ख्वाजा गुलाम फरीद मिठन को सुभान अल्लाह ईद कटा जी यार महबूब जदा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब साहिबजादा साहब, ईद का पैगाम आप क्या देना चाहेंगे? सुभान अल्लाह। खुलासा तो किबला प्रोफेसर साहब ने बयान फरमा दिया। एक वाक़या और उसके ऊपर हम इरशाद तमाम कीजिए। करते हैं। हज़रत शेखुल हिंद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा अजोदनी पाक पत्नी आपके बरादर हकीकी जी शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल जी मुस्तगरक थे। 70 साल एक ही शहर में रहे आए। और आपका जरिया माश भी ना था। इस्तगराक का आलम यह था कि हुजरे में ही रहते थे। आए हाय। एक दिन ईद के रोज़ बहुत सारे लोग जमा हो गए कि हम हज़रत नजीबुद्दीन मुतवक्कल की ज़ियारत जी। करेंगे। बाबा फरीदुद्दीन के भाई हैं और खलीफा भी हैं रहमुल्लाह अलैहि मजमईन। तो आपके दिल में जाने क्या गुजरी, आप हुजरे में लौट गए अल्लाह अकबर। और अल्लाह के जिक्र के साथ इस फिक्रमंदी में मशगूल हो गए कि इनकी मेहमान नवाजी का क्या बंदोबस्त कीजिएगा। मेरे पास तो कोई माल ना है। हुजरे पर दस्तक हुई जी और कुछ लोग आए और उन्होंने कुछ खुर्दनोश वगैरह और बाकी थाल पेश किए कि आप मेहमान नवाजी कीजिए। आपने पूछा कि आप कौन हैं? फरमाया हम रिजालुल गैब में से। सुभान अल्लाह सुभान। हमें अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये पैगाम पहुंचाएं कि जिक्र तो हमें आपका पसंद है लेकिन मेहमान नवाजी की फिक्रमंदी भी पसंद है। क्या बात है, ये है ईद। वाह वाह वाह। कि मेहमान की फिक्रमंदी हो, मेहमान नवाजी बहुत आसन तरीके से और आसन असलूब से की जाए। सुभान अल्लाह। और ईद क्या है? कशाइश कल्बी, वुसअत कल्बी के साथ अपने दस्तरखान को वसी कर देना, खोल देना। और तमाम फकीरी यही है। किबला वासिफ साहब के एक जुमले पर ख़त्म करते हैं रहमतुल्लाह अलैह। किसी ने आपसे पूछा कि हजूर मुझे फ़कीरी का ज़ौक़ और कैफ नसीब नहीं होता, फ़कीरी मिलती नहीं है। आपने फरमाया 40 दिन तक अपने दस्तरखान को वसी करके। ईद जो है वो अपने दस्तरखान को वसी करने का नाम है। एक खड़के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आन फ़कीर खाखा जावन राजी होवे बुल्ला। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत पैगाम है जनाब।